Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو گلوبل ایشوز ہیں CSS 2024 کے حوالے سے ان کے اسی سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ گلوبل ایشو پہ بات کریں گے وچ از کواد. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی آکس کے حوالے سے اور اس میں ہم کواد کی بات کریں گے. ناظرین یہاں سے آنورڈز ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایوری ادر سیکنڈ ڈے ہم جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے اور ہم اس کو اینڈ کر سکیں بائی دی فرسٹ ویک آف فیبرری اور بائی دا اینڈ آف جنوری. سو کیپ واچنگ دیز ویڈیوز. سو ناظرین سب سے پہلے کواد کی بات کرتے ہیں. کواد کے اندر ہم جو ہے وہ تین مین اسپیکٹ پہ بات کریں گے. آبویسلی انٹروڈکٹری چیز تو دیکھیں گے بٹ ہم کواد کا جو ایولیوشن ہے اوریجن اور ایولیوشن ہے اس کے جو چار مین فیزز ہیں کواد 1.0 کواد 2.0 3.0 اینڈ کواد 4.0 اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر ہم دوسرا اسپیکٹ جو بات کریں گے وہ ہے کواد کا انالیسس بلڈ کریں گے. اس کی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے حوالے سے اس کی ورکنگ کے حوالے سے ایک انالیسس بلڈ کریں گے. اور نیکسٹ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہم بات کریں گے دیٹ از دی چیلنجز ٹو کواد کہ کواد کے حوالے سے انٹرنلی کیا چیلنجز ہیں, کیا کائنڈ آف تھریٹس ہیں کواد کے فیوچر کو, اس کانٹیکس میں ہم بات کریں گے دین ویل کنکلوڈ دی انٹائر ڈسکشن. سو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کواد کے انٹروڈکشن کے حوالے سے. کواد اسٹینڈس فار اٹس ناٹ این ایکرونیم بٹ اٹ مینس کوادریلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ. جو کواد ہے ناظرین یہ ایک 4 اسٹیٹس پر مشتمل ایک انسٹیٹیوشن یا الائنس سسٹم ہے. جو 4 اسٹیٹس ہیں دے آر US, انڈیا, آسٹریلیا اینڈ جاپان. یہ 4 اسٹیٹ کے درمیان میں کولیبریشن ہے. کس حوالے سے؟ نام سے تو سیکورٹی ڈائلاگ ہے بٹ ہم بات کریں گے یہ سیکورٹی صرف ٹریڈیشنل سیکورٹی نہیں ہے. اس کے اندر جو نان ٹریڈیشنل اسپیکٹ ہیں جیسے ہیلتھ ہے وہ اسپیکٹ بھی گریجولی جو ہے وہ ایڈ کیے گئے جو ہم اس کے ایولیوشن کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ناظرین کواد کی جو ورکنگ ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنس رکھتی ہے انڈو پیسفک ریجن کے حوالے سے. اس کی یہ جو ایشیا پیسفک ریجن ہے یا انڈو پیسفک ریجن ہے اس کے اندر کواد جو ہے اٹ ہیز اے گریٹر امپورٹنس اور کچھ اسکالرز تو اس کو ایشین نیٹو کے سینس میں بھی جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں. آلدو دا رائیولز کال SCO ایز دا ایشین نیٹو بٹ کواد کی وجہ سے بھی ایشین نیٹو کی جو فریزیالوجی ہے وہ یوز کی جاتی رہی ہے ہسٹوریکلی. تو لیٹس کم ناظرین اب اس کی دیکھتے ہیں اوریجن اور ایولیوشن پہ بات کرتے ہیں. کواد کا جو اوریجن ہے دیٹ واز ویری ڈفرنٹ فرام واٹ کواد از ٹوڈے. The idea of Quad was based on the 2004 tsunami that happened in Indonesia, in this region, in Indian Ocean. اور ہم دیکھا کہ اس سونامی کی وجہ سے پورا جو انڈو پیسفک ریجن ہے فرام انڈیا ٹو آسٹریلیا ٹو جاپان بہت ساری اسٹیٹس نے سفر کیا. انڈونیشیا اسپیشلی بہت سفر کیا بٹ دی سونامی ویوز ہیو امپیکٹڈ اکراس دا ریجن. سارے ریجن کو افیکٹ کیا گیا. تو اسی نیچرل چونکہ سونامی کوئی پہلا نہیں تھا بٹ اٹ واز اے ڈیڈلیسٹ سونامی فار سینچریز. اور اس حوالے سے جو اس ریجن کی میجر اسٹیٹس تھیں یا میجر پارٹس تھیں دے وانٹیڈ اے کولیبریٹیو میکینزمس تھرو وچ دے کین ڈیل ود سچ کائنڈ آف کرائسس. تو اسی ہیومینیٹیرین ریلیف ریسکیو کے حوالے سے جو ایک گروپ بنایا گیا جس کو سونامی کور گروپ کہتے ہیں. اور اس سونامی کور گروپ جو ہے اس کے اندر 4 اسٹیٹ شامل تھیں جن کے نام میں نے لیے US, انڈیا, آسٹریلیا اینڈ جاپان. اینڈ مین آئیڈیا واز کہ اس طرح کے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اس میں ہیومینیٹیرین ریلیف کے حوالے سے یہ 4 اسٹیٹ آپس میں کولیبریٹ کر سکیں. یہ 2004 کے بعد چونکہ بنا تھا تو اس لیے 4 اسٹیٹ تھیں. لیکن اگر ہم جانیں ناظرین تو اسی جو اسپیکٹ ہے اسی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کواد کا ورڈ نہیں ہے. تو اس کو ہم کواد 1.0 کے نام سے جانتے ہیں. آلدو آفیشلی کواد واز ناٹ دا فریزیالوجی یوزڈ فار دس پرٹیکولر گروپ. اس کو سونامی کور گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ 2007 کے اندر جو اس وقت کے جاپان کے پرائم منسٹر تھے شنزو ایبے, ہی واز دا ون ہو وانٹیڈ ٹو انسٹیٹیوشنلائز دس ارینجمنٹ آف دی 4 اسٹیٹس. اور جو سونامی کور گروپ ہے اس کو گروپ کے بجائے ایک آرگنائزیشن اور الائنس کی صورت میں ان کا آئیڈیا تھا کہ اس کو کنورٹ کیا جائے. اور 2007 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک میٹنگ بلائی آفیشلز کی جاپان نے جس میں چاروں ملکوں کے جو منسٹریل لیول کے لوگ تھے وہ شامل ہوئے اور ایک منسٹریل گروپنگ بنی گئی جو 2007 میں بنی ایٹ دا انیشیٹو آف جاپان. پرپز یہ تھا ناظرین 2007 میں کہ چونکہ 2007 وہ ٹائم ہے جب جو جاپنیز ہیں دے ناٹ اونلی وانٹیڈ کہ یہ ایک سونامیز کے حوالے سے اس کا ایک رول ہو بلکہ وہ اس کو ایک سیکیورٹی رول کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہتے. جاپان وانٹیڈ اور آبویسلی باقی اسٹیٹ بھی کنسنٹڈ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ان اسٹیٹس کا آپس میں ایک سیکورٹی الائنس سسٹم ہو ٹو کاؤنٹر ریجنل چیلنجز. اینڈ پرائمریلی بیہائنڈ دا سین جو آفیشلی نام نہیں لیا گیا اٹ واز دا گروئنگ تھریٹ فرام چائنا.
although Japan had its historical conflict with China, although US اس وقت اینٹی چائنا الائنس سسٹم میں ہمیں نظر نہیں آتا, انڈیا واز ڈیفینیٹلی ناٹ ان این اینٹی چائنا الائنس سسٹم, آسٹریلیا کا بھی کوئی اس طرح کا الائنس نہیں تھا, بٹ سم ہاؤ دیز 4 states agreed to this Quad mechanism or Quad as a security organization. تو جو فریز ہے Quad کا, that was used for this organization in 2007, اور اسی لیے ہم اس کو Quad 2.0 بھی کہتے ہیں, یا جو ریئل Quad ہے that was established in 2007. پھر ہم آتے ہیں ناظرین اس کی جو فردر ایولیوشن ہوا. ہم جانتے ہیں کہ 2007 میں جب یہ بنا تو اس کی ورکنگ شروع ہوئی, منسٹریل لیول بھی اس کی میٹنگز ہوتی تھیں, سیکیورٹی ڈائلاگ تھا, بٹ ہم جانتے ہیں کہ 2007 کے بعد 2008 میں آسٹریلیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, نئی گورنمنٹ آتی ہے, اینڈ اٹ withdraws فرام دا Quad. اسی طریقے سے 2008 میں obviously الیکشن ہوتے ہیں امریکہ کے اندر بھی, اور اس کے اندر پریزیڈنٹ بش جو ہیں ہی از ڈیفیٹیڈ, پریزیڈنٹ براک اوباما ونز دا الیکشن. اور اسی طریقے سے جو انڈیا ہے, جو باقی اسٹیٹس ہیں جاپان کے علاوہ, جاپان کے اندر بھی ہوتا ہے شنزو ایبے لوزز الیکشنز, تو ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے, بٹ اس میں جو سب سے پرومیننٹ تھا دیٹ واز آسٹریلیا فیکٹر, اس کی وجہ سے Quad جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے, اینڈ دیر آر نو سیکورٹی ڈائلاگز آف اینی کائنڈ. نہ سونامی گروپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, نہ Quad کی میٹنگز ہوتی ہیں فرام 2008 اپ ٹو 2016. تو ہمیں Quad کا تھرڈ جو فیز ہے Quad 3.0 جو نظر آتا ہے, دیٹ ہیپنز ان 2017. آئی پرسنلی کال اٹ دا ریوائول آف دا Quad. 2017 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو US کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں 2016 میں, اور 2017 پریزیڈنٹ بنتے ہیں. 2017 میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ ہے, بارڈر کلیشز ہیں اسپیشلی ڈوکلام کے اوپر, وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے کانفلکٹ. جاپان کا کانفلکٹ تو آبویسلی اسکلیٹ ہوتا ہے. آسٹریلیا تو زیادہ ویلنگ نہیں ہوتا, بٹ اسٹل آسٹریلیا جوائنز اٹ. لیکن جو براڈلی ریزن ہے Quad کی وجہ سے, اگین اس کے پیچھے جو مین بیہائنڈ دس Quad واز شنزو ایبے, جاپنیز پرائم منسٹر who was assassinated later on. تو Quad کا جو ریوائول ہے اس کے اندر ایک بڑی وجہ اور بھی تھی ناظرین, دیٹ واز دی assertive military postures and the political postures by the Chinese president Xi Jinping, اور ان کی چونکہ فرسٹ ٹرم تھی سو اس پیریڈ کے دوران he was very aggressive. تو یہ جو چاروں اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان میں ریوائول آف Quad ہوتا ہے, اور دس ٹائم اٹ از clearly indicated, not officially stated but clearly indicated that this revival of Quad was meant for only one purpose, that is common threat to all of them, that is China. سو Quad کے اندر جو ایڈیشن ہوتی ہے سیکورٹی ڈائلاگ کی ریوائول کے ساتھ ساتھ, منسٹریل لیول پہ ہی ڈائلاگ ہوتے ہیں, سیکورٹی ڈائلاگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ایڈیشنل پوائنٹ ہے دیٹ از دا جوائنٹ نیول ایکسرسائزز. مالابار ایکسرسائزز کے نام سے ایکسرسائزز اسٹیٹ اسٹارٹ کرتی ہیں, آلدو انہی اسٹیٹ کے درمیان میں بائیلیٹرل ایکسرسائزز تھیں, ان کو کمبائن کیا گیا in the Quad exercises excluding the Australians. Australia does not join these exercises. Other than that باقی تینوں اسٹیٹس ہیں وہ جوائن کرتی ہیں. بٹ یہ Quad کی جو مین سگنیفیکنس ہے, obviously ٹرمپ واز مور ایگریسو ٹورڈز چائنا, انہیں ٹریڈ وار شروع کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے Quad کو بھی وہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ناظرین اس کا Quad کا جب ایولیوشن ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. موسٹ نوٹیبل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ COVID-19 ہے, جو 2020 میں, ہم 2019 کے اینڈ پہ 2020 میں آتا ہے. COVID-19 ایک فیکٹر بنتا ہے. پھر اس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ 2020 میں امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں, ٹرمپ لوزز الیکشنز, اور اس کے پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن آتے ہیں. آسٹریلیا جو ہے اور جاپان جو ہے ان کا بھی چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آسٹریلیا اسٹارٹس اٹس اون ٹریڈ وار سنس 2020 آنورڈز ود چائنا. جاپان کا تو ہسٹوریکل کانفلکٹ تھا ہی. تو 2020 کے بعد سے Quad 4.0 جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, اور اسپیشلی 2021 کے اندر ہم Quad کے اندر ٹرانسفارمیشنل چینجز دیکھتے ہیں. تین فنڈامنٹل چینجز جو ناظرین ہمیں نظر آئیں گی Quad کے اندر Quad 4.0 میں, اینڈ دے آر Quad جو ہے وہ اسٹیٹس ان کے درمیان میں بسائڈس دا سیکورٹی ڈائلاگ اینڈ ملٹری ایکسرسائزز, ان کے اندر ایڈیشنل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ از دیر از اے انوالومنٹ آف دی نان Quad اسٹیٹس ایز ویل. دے آر انوائٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ. اس میں نیوزی لینڈ انوائٹ کیا جاتا ہے, فلپینس کو, ویتنام کو, ساؤتھ کوریا کو انوائٹ کیا جاتا ہے, برازیل کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ Quad ہے اٹ از ناٹ مینٹ فار کنٹینمنٹ آف چائنا اونلی. اور یہ جو ریجنل اسٹیٹس تھیں انڈو پیسفک کی, ان کو ایک پرسیپشن دی جاتی ہے دیٹ دس از اے گلوبل الائنس سسٹم, اینڈ ایوری ریجنل اسٹیٹ جس میں نیوزی لینڈ, ساؤتھ کوریا, ویتنام, فلپین شامل بھی ہیں, اور ساتھ میں آؤٹ سائڈ ریجن جو برازیل وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو ان سب اسٹیٹس کو انوالو کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے دیٹ اٹ از ناٹ اے الائنس سسٹم جس میں US وانٹس ٹو ڈکٹیٹ دا اسٹیٹس. اٹس این سسٹم جس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو جو ہے وہ کائنڈ آف ایڈیشن دیا جائے, ڈفرینٹ اسٹیٹ کی سے ہوگی, اور ایک براڈ بیسڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن کا آئیڈیا ڈیولپ کیا گیا. اسی لیے اس وقت ایک ڈبیٹ تھی دیٹ Quad جو ہے اٹ از نو لانگر Quad, اٹ از Quad پلس.
although those states جو outside 4 states تھیں, 4 کے علاوہ states تھیں, they were invited as participants, not as a formal member of that Quad organization. سو ایک کواد کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن چینج ہوتی ہے. کواد کی جو ایکسپینشن کا آئیڈیا ہے, ایٹ لیسٹ ڈائلاگ ایکسپینشن کا آئیڈیا ہے, وہ گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے. سیکنڈ چینج جو ناظرین آتی ہے کواد کے اندر, دیٹ از اٹس کی جو پہلے منسٹریل لیول میٹنگ تھی, جو لو لیول بیوروکریٹک میٹنگز ہوا کرتی تھیں, اس کو چھوڑ کے کواد اسٹارٹیڈ ہولڈنگ سمٹ میٹنگس. پہلی میٹنگ جو تھی وہ کووڈ کی وجہ سے ورچوئل ہوئی تھی, اینڈ دین 2021 کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ جو ان پرسن میٹنگس ہیں کواد کی وہ بھی 3 ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 2017 سے آنورڈ ایک اور فیچر تھا, وہ تھا فارن منسٹرز کی اینول میٹنگ. تو اپ گریڈ کیا گیا اس کی لیول آف انگیجمنٹ کو ٹو دا سمٹ لیول. اب جو ہیں وہ ایک ریگولر فیچر ہے کہ جو پریزیڈنٹس اور ان کے جو پرائم منسٹرز ہیں ان اسٹیٹس کے, ان کے سمٹس ہوتے ہیں. آلدو کوئی فکس کرائٹیریا نہیں ہے کہ سال میں کتنے ہوں گے, بٹ دے کیپ آن چینجنگ. 2 ورچوئل تھے, 2-3 جو ہیں وہ ان پرسن ہو چکے ہیں, اور منسٹریل میٹنگ تو ہوتی رہتی ہیں. تو کواد جو ہے اس کا اپ گریڈ ہوا ٹو دی سمٹ لیول ایز ویل. تیسری بڑی چینج جو شاید سب سے بڑی سگنیفیکنٹ چینج ہے وہ اس کا اسکوپ ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ سونامی کے حوالے سے بنا تھا, ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ میں بنا تھا, پھر اس کی سیکورٹی ڈائلاگ شروع ہوئے, پھر جوائنٹ نیول ایکسرسائز شروع ہوئیں آسٹریلیا کو مائنس کر کے. آسٹریلیا جوائنز دوز ایکسرسائز ان 2020. تو نیول ایکسرسائز ہیں, سیکورٹی ڈائلاگ ہے, ہیومینیٹیرین سپورٹ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کواد کے اندر جو ہے وہ 6 ورکنگ گروپ بنائے جاتے ہیں ٹو ڈیل ود 7 ڈفرنٹ ایریاز. اور وہ جو 7 ڈفرنٹ ایریاز ہیں دے انکلوڈ دی گلوبل ہیلتھ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویکسین انیشیٹو شروع کیا جاتا ہے. اس کے بعد بسائڈ دیٹ سائبر سیکورٹی کی بات کی جاتی ہے, اسپیس کے حوالے سے کولیبریشن کی بات کی جاتی ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کولیبریشن کی بات کی جاتی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, میری ٹائم سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور ساتھ ہی جو ہم نے پہلے بات کی جو کرٹیکل اور ایمرجنگ فیوچر ٹیکنالوجیز ہیں اس میں کولیبریشن کی بات کی جاتی ہے. سو ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کواد کا جو اسکوپ ہے اٹ از ناٹ کائنڈ آف ملٹری الائنس سسٹم, اٹ از اے براڈ بیسڈ الائنس سسٹم جس کے اندر ملٹی فیسٹڈ کولیبریشن ہوگی. اینڈ دس aim of expanding was multiple reasons تھے, پر اس میں ایک aim جو تھا that was to allay the fears of the neighboring states and Indo-Pacific states that US engagement is not a military engagement, it's not a military alliance, we are not entering into a war here, we are here to stay because these are socio-economic and political engagements, and that means that US جو foothold ہے اس region میں وہ permanent رہے گا, وہ temporary transactional relationship میں نہیں جا رہے. تو یہ تو ناظرین کواد کے ایولیوشن کی بات کر لی, فیز کی بات کر لی. اب ذرا اس کو انالیسس بلڈ کرتے ہیں, وائی کواد از what it is. ناظرین فرام دا ویری بگننگ اینڈ پرٹیکولرلی فرام کواد 2.0 اٹ واز ایویڈنٹ کہ جو کواد ہے اس کا جو پرائمری پرپز ہے اٹ از ٹو بلڈ اے سیکورٹی الائنس سسٹم, اینڈ دا پرپز آف دیٹ سیکورٹی الائنس سسٹم از ٹو ہیو اے کامن فرنٹ اگینسٹ دا چائنیز. بیکاز جیسے میں نے پہلے کہا کہ رائز آف چائنا جو تھا دیٹ واز اے کنسرن فار ایوری باڈی, اور خاص کر وہ اسٹیٹس جن کے اپنے کانفلکٹ رہے ہیں چائنا کے ساتھ, اور موسٹ نوٹیبل اسٹیٹس دیٹ ہیو کانفلکٹ, چاہے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہوں یا پولیٹیکل رائیولریز ہوں, دے آر انڈیا, جاپان ایز ویل ایز دی Americans. Japan and India have their territorial disputes with China. ہسٹوریکل کانفلکٹ بھی ہے جاپان کا, اسپیشلی پری ورلڈ وارز جو ہے وہ ہسٹوریکل انویژن نہیں ہے چائنا جاپان کی چائنا کے اندر, اس وجہ سے رائیولری ہے. انڈیا بارڈر ڈسپیوٹس ہے, انڈیا ہیڈ فاٹ وارز وتھ چائنا ایز ویل, اور امیریکنز ور obviously having their own rivalry in conflict with China because of the hegemonic competition. سو آسٹریلیا انیشیٹ ناٹ ہیو دا کانفلکٹ بٹ لیٹر آن وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو 2008 سے آنورڈ جو کواد 2.0 ہے آنورڈ جو فنڈامنٹل فوکس ہے کواد کا دیٹ از چائنا. آلدو ہم جانتے ہیں کہ کواد کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اور اسپیکٹ بھی ایڈ کیے گئے, بٹ الٹیمیٹلی ایوری انیشیٹو اسٹارٹیڈ بائی کواد ہیز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک ود دی کنسیڈریشن آف دا ایگریسو چائنیز بیہیویئر. تو ایک تو اس کے اندر بڑا کانسٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا. دوسرا ناظرین اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ہسٹوریکل فوکس تھا وہ تو سیکورٹی سینٹرک رہا, بٹ اب جس طرح ہم نے بات کی کہ اس سیکورٹی کو براڈ سینس میں لے گیا, تو بلکہ انفیکٹ امیریکنز آفیشلی کہہ چکے ہیں دیٹ کواد از نو لانگر اے جیو اسٹریٹجک الائنس, رادر اٹ از بینگ ٹرانسفارمڈ انٹو اے جیو اسٹریٹجک ایز ویل ایز جیو اکنامک الائنس سسٹم. بیکاز اس کے اندر ہم نے جو 6 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, 6 ورکنگ گروپس کی بات کی, اس میں 7 ایریاز تھے, ان میں سوشو اکنامک ہیں, کلائمیٹ چینج سے لے کر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز تک کے ایشوز جو ہیں وہ شامل ہیں. اگین ایم از فار مینی اسکالرز آلدو کنٹینمنٹ آف چائنا, بٹ اٹ از نو لانگر اے ٹریڈیشنل سیکورٹی الائنس, اٹ از مور اٹس نو لانگر ان ایشین نیٹو, اٹ از ایشین نیٹو پلس ہم کہہ سکتے ہیں. بسائڈ سیکورٹی الائنس دیر آر ادر ایلیمنٹس ایز ویل. ایک اور ایسپیکٹ ناظرین جو ہے کواد کا, یہ کواد از این الائنس آف دا اسٹیٹس ود اے لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں. آئیڈیولوجیکلی کائنڈ آف آئیڈیولوجیکلی جو کنفارمسٹ اسٹیٹس ہیں ان کا ایک الائنس بن سکتا ہے, بیکاز اٹ از بلیوڈ اینڈ اسٹیٹڈ دیٹ کواد از این الائنس آف ڈیموکریسیز. Although these are not 4 only democracies in the region, but these are the 4 most significant democracies
in this entire region of Indo-Pacific. India being called the largest democracy, Americans being called the oldest democracy, Australia and Japan have transformed into democratic rules. اور وہاں پہ جو democratic growth ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ democratic alliance system ہے. And this reference to a democratic alliance system is itself a reference to countering threat states that are not democratic, and primarily the most powerful non-democratic state in the region is China. Authoritarian state is China. So ایک democratic sense میں ایک value driven element بھی ایڈ کیا جاتا ہے Quad کے اندر to again create a soft perspective and soft image of Quad. اب آتے ہیں ناظرین چیلنجز کے اوپر کہ Quad کو فیوچر میں اور کرنٹلی بھی کیا چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین سب سے پہلا چیلنج تو Quad کی جو اسٹیٹس ہیں ان کے انٹرنل چیلنجز اور انٹرنل جو اسٹریٹجک ڈائیورجنس ہے دیٹ از ون آف دا میجر فیکٹرس. ناظرین Quad کے اندر چاروں اسٹیٹس ہیں جو میں نے کہا کہ ان کے اندر جو یونائٹنگ فیکٹر رہا ہے پچھلے آلموسٹ 15 سالوں میں دیٹ از دا تھریٹ فرام چائنا. بٹ ہم جانتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈز ناٹ سی چائنا ایز دا اونلی تھریٹ, اٹ آلسو سیز سم ادر اسٹیٹس پوزنگ تھریٹ ٹو اٹ سیلف, اور ان میں جو موسٹ نوٹیبل ہے دیٹ از رشیا, بیکاز رشیا از آلسو اے پیسیفک پاور. ناظرین رشیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشیا یوکرین کو انویڈ کرتا ہے تو امیریکنز ٹرائی ٹو یوز ایوری فورم ایز پارٹ آف دا امیریکن الائنس سسٹم to be used against China, to be used against the Russians, at least diplomatically. اسی کانٹیکس میں جب 2022 کے اندر Quad کی میٹنگ ہوتی ہے, سمٹ ہوتا ہے مئی کے اندر جاپان کے اندر, تو اس کے اندر Americans try to create a statement جس میں رشین انویژن کو کنڈیم کیا جاتا ہے. India abstains from that statement. That was the first major public, kind of difference among the Quad states that is visible at that time. Obviously, Indian strategic interests vis-a-vis Russia are different from the United States and for that matter Australia and Japan's interest with Russians. We know that Japan has its own territorial disputes with Russia, so it makes sense for them to be part of the system that goes against the Russians. So Americans, when they try to expand the Quad scope beyond the Indo-Pacific towards Russia as well, India abstains from such an arrangement. اور اس کی counter میں in fact India جو ہے it starts increasing its buying of Russian oil as well. تو ایک تو یہ رفٹ ہمیں واضح نظر آتی ہے. Russia is not the only point of difference. Even جو ودن Quad اسٹیٹس ہیں ان کی پرسیپشن چائنا کے حوالے سے بڑی ڈفرینٹ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر اب نئی گورنمنٹ ہے, اب جو البنیز ہیں پرائم منسٹر آسٹریلیا کے, ہی از ٹرائنگ ٹو ری بلڈ ہز ریلیشن شپ ود China, although he is part of the AUKUS as well, but he is trying to rebuild. He has visited China and he has been trying to create overtures towards China. ہم دیکھیں کہ چائنیز جو پورٹ لیزنگ ہے وہ ایکسٹینڈ کی جاتی ہے آسٹریلیا کے اندر بھی جا کے. تو ایک کہیں نہ کہیں پہ یہ ایلیمنٹ ہے کہ چونکہ ڈیموکریسیز ہیں اینڈ ایوری نیو گورنمنٹ مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو اباؤٹ چائنا ود ان دوز اسٹیٹس, اینڈ پرٹیکولرلی آسٹریلیا از اے کنسرن بیکاز لاسٹ ٹائم 2008 میں جب Quad 2.0 کا کولیپس ہوا تھا اٹ واز بیکاز آف آسٹریلیاز ودرول. پھر اس طریقے سے ناظرین جو سم آف دیز اسٹیٹس جو ہیں اسپیشلی انڈیا اور جاپان کے اندر یہ بھی ایک پرسیپشن ہے دیٹ امیریکا کنسیڈرز چائنا ایز اے رائیول, بٹ امیریکن ہیڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آلسو ٹرائی ٹو اپیز چائنا. ہسٹوریکلی انڈیا نوز اٹ بیکاز جب انڈیا چائنا وار ہوئی تھی تو امیریکن اسٹوڈ بہائنڈ انڈیا ان 1962, بٹ ہم دیکھا کہ 70 سے آنورڈز امیریکنز ٹرائی ٹو اپیز دی چائنیز آن ڈفرنٹ اوکیزنس. وہ اپیزمنٹ کی پالیسی رکھتے ہیں اور چائنا کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو فیئر یہاں پہ یہ ہے دیٹ دیز اسٹیٹس مائٹ بی پارٹ آف دا US alliance سسٹم اگینسٹ چائنا, بٹ واٹ از دا گارنٹی دیٹ US would not gradually again revert to that policy of appeasing the Chinese. تو ایک کہیں نہ کہیں پہ وہ بھی کنسرن جو ہے وہ ان اسٹیٹ کے اندر موجود ہے. تو بہت سارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اس ریجن کے اندر ان اسٹیٹس کے حوالے سے. دوسرا جو بڑا ڈفرینس ہے ناظرین وہ ریجنل کنسرنس ہیں. ناظرین جو انڈو پیسفک کی جو اسٹیٹس ہیں بیسائڈز دیز 4 اسٹیٹس ان کے اندر بھی بہت ساری اپریہینشنز ہیں US کو لے کے, جاپان کو لے کے, آسٹریلیا کو لے کے. دیر آر اسٹیٹس لائک انڈونیشیا دیٹ فیئر دا ہیجمنی آف آسٹریلیا ان دس ریجن. دیر آر اسٹیٹس لائک تائیوان, اسٹیٹ تو نہیں ہے بٹ تائیوان جو ریجن ہے, یا ساؤتھ کوریا ہے, دے ہیو دیئر اون ڈسپیوٹس ود جاپان ایز ویل. اس کے انڈیا کے کانفلکٹس ہیں اس ریجن کے اندر کچھ اسٹیٹس کے ساتھ. تو ایک کنسرن یہ ہے ریجن اسٹیٹس کی that they fear that this Quad is a system in which these states would try to dominate others, and especially they fear the military threat coming from the Quad as well. And I think this is the reason why Quad کے جیسے میں نے Quad 4.0 کی بات کی, اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی, اس کے اندر باقی اسٹیٹس کو ڈائلاگ میں ایڈ کیا گیا, اس کا ایریاز کو سیکورٹی سے ہٹا کے اکنامک اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی. دس آل از مینٹ ٹو allay their fears, but the fears of ASEAN states and other states in this region about these 4 states, they are still very much relevant.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے دیٹ از کواد کے والے سے، کیا یہ جو الائنس سسٹم ہے یہ ابھی تک کوئی انسٹیٹیوشنلائز، کوئی ایگریمنٹ بیس نہیں ہے، اٹ ریمینز این انفارمل ان دیٹ وے. تو انفارمل الائنسز جو ہوتے ہیں ان کا جو فیوچر ہوتا ہے دیٹ از آلویز انسرٹن. سو کواد کی فارملائزیشن میں پرابلم یہ ہے کہ کواد ہیز ٹو ڈیولپ اے کامن اسٹریٹجی which they don't have it, because obviously میں نے کہا کہ ڈائیورجنٹ انٹرسٹ بھی ہے بہت سے ایشوز کو لے کے، بٹ کواد ہیز یٹ ٹو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ، آرگنائزڈ، ڈاکومنٹڈ فریم ورک ڈیولپ کیا جا سکے آن دا پیٹرن، کیونکہ یو ایس کی ڈفرنٹ ارینجمنٹس ہیں، آن دا پیٹرن آف مے بی نیٹو، آن دا پیٹرن آف مے بی سم تھنگ ایلس، بٹ دیر ہیز ٹو بی این انسٹیٹیوشنلائزڈ میکینزم جس کی بنیاد پہ کواد نے ورک کرنا ہے. ادروائز جب تک یہ انفارمل رہے گا، اس کی جو انسرٹن ایلیمنٹ ہے، ایکس فیکٹر اباؤٹ اٹس یونٹی، دیٹ از likely to stay there, and this is added by the fact that historically it was disbanded by the states themselves. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کواد ہے، کواد الائنس سسٹم ہے، دس از ویری سگنیفیکنٹ الائنس سسٹم. اس کا سول پرپز تو نہیں ہوگا، پرائمری پرپز از، دو پرائمری پرپز ہیں، ایک یو ایس ہیجمنی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا اور اس کے تھرو چائنا کو کنٹین کرنا. دیز اسٹیٹس نیڈ دا یو ایس سپورٹ ٹو کنٹین چائنا ان دس ریجن. ہاؤ ایور اس کنٹینمنٹ کے حوالے سے چونکہ دیر آر کنسیکوینسز ٹو دس ارینجمنٹ ایز ویل، دس ارینجمنٹ از ناٹ نیچرل ان دیٹ وے ایز ویل. تو کہیں نہ کہیں پہ اس کی جو ویکنس پوائنٹ ہیں وہ ہیں، اور کواد از لائکلی ٹو ریمین انسرٹن. پہلے یہ سونامی میں تھا، پھر سیکورٹی ڈائلاگ میں کنورٹ ہوا، پھر ڈسپینڈنٹ ہوا، پھر ریوائیو ہوا، پھر سیکورٹی سے اکنامک طرف شفٹ ہوا. وٹ چینج نیکسٹ از کمنگ، اٹ از اے پازیٹیو چینج اور ریگریسو چینج، اٹ ہیز ٹو بی سین. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. کائنڈلی لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.